قربان جاؤں میں عمر میں، انہوں نے مصطفیٰ کا بچپن نہیں دیکھا تھا، حسین نے اپنی ذات سے مصطفیٰ کا بچپن دکھا دیا۔ اب آئے مولا امام حسن اور آ کر کہنے لگے اے خلیفۃ المسلمین انزل من منبر ابی، یہ میرے ابا جی کا ممبر ہے، نیچے تشریف لائیے، یہ میرے ابا جی کا ممبر ہے۔ اور ساتھ کہنے لگے یہ میرے ابا جی کا ممبر ہے، آپ اپنے ابا جی کے ممبر پہ جائیے۔ یہ میرے معصوم حسین کی بات ہو رہی ہے۔ چلے دنیا والوں تم کربلا میں تو حسین کو معصوم نہیں مانتے، جب وہ بچپن میں ہے جتنا تیرا بچہ معصوم ہوتا ہے اتنا ہی مصطفیٰ کا بچہ معصوم مان لو۔ کہا یہ اپنے ابا جی کے ممبر پہ جائیے۔ ہزاروں کا مجمع تھا، میں فاروق اعظم کی بات کر رہا ہوں جن کے راستے سے شیطان بھی بھاگ جاتا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ بچے کو اٹھائیے لے جائیے، پتہ نہیں کوئی پلانٹڈ بات کی جا رہی ہے، کوئی مقصد کچھ اور ہے۔ نیچے اترے، حسین کو اٹھایا، سینے کے ساتھ لگایا، کہنے لگے حسین میرے ابا جی کا تو ممبر ہے ہی کوئی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لِأَبِي مِمْبَرًا، میرے ابا جی کا کوئی ممبر نہیں ہے۔ پھر آپ نے سر سے امامہ اتارا، حسین کے قدموں پہ رکھا، کہا حسین تم ممبر کی بات کرتے ہو، میرے سر کے بعد بھی اللہ نے تیرے نانے کے صدقے عطا فرمائے۔ اب جس کو سر کے بعد بھی حسین کے نانے کے صدقے ملے ہیں، جب عقیدہ اتنا پختہ ہو اور حب حسن و حسین میں یوں فنا ہو جاؤ تو پھر میرا رب 22 لاکھ مربع میل کی حکومت عطا فرما دیتا۔ اب ایک اور منظر ہے، ایک اور منظر ہے، مال غنیمت آیا تقسیم ہو گیا، جناب عبداللہ بن عمر کو دیا، بدری اصحاب میں شامل کرتے ہوئے، غالباً 500 درہم کا روایت میں لفظ آتا۔ حسن اور حسین آئے، دونوں کو 1000 دے دیا۔ اب عبداللہ بن عمر نے ہماری تعلیم کے لیے، ہماری تربیت کے لیے ابا حضور کی بارگاہ میں عرض کیا میں مقدم الاسلام ہوں، ہر جنگ میں شریک ہوا ہوں، بچپن سے لے کے جوانی تک اس عمر تک رسول اللہ کے دین کی حفاظت اور محافظت میں چلتا رہا ہوں۔ یہ تو بھی بچے مدینہ میں جھلوا کر ہوئے ہیں، ان کی تخلیق مدینہ میں ہوئی ہے، انہیں کم از کم میرے برابر دیا جاتا یا میرا ان کے برابر کر دیا جائے۔ عمر نے کہا ان سے بڑھ کے تجھے دے دوں گا، اگر ان کے ابا جیسا ابا لے کر آؤ، ان کی ماں جیسی ماں لے کر آؤ، ان کے نانا جیسا نانا لے کر آؤ، ان کی نانی جیسی نانی لے کر آؤ۔ وہ تو حضرت عمر فاروق تھے۔ چلے اپنے نام کے سابقے کی نسبت سے عرض کرتا ہوں کہ اگر آج اتنی جرت ہے حسن اور حسین کا مقابلہ کرنے کی تو ان کے باپ جیسا باپ لے کے آؤ۔ اور پھر بتایا مسجد نبوی میں یہ منظر تھا۔ پھر حضرت عمر بولے گا ابوہما علی المرتضی و امہما فاطمہ الزہرا، کہ ان کے والد گرامی علی ہیں، ان کی ماں زہرا ہے، وجدہما محمد رسول اللہ وجدتہما خدیجہ بنت خویلد وعمہما جعفر بن ابی طالب، چچا ہے تو جعفر بن ابی طالب ہے۔ ابو طالب کے ہر بچے نے اپنے ابا اور اپنے دادا کا وعدہ پورا کیا ہے، چاہے کسی نے نجاشی کے دربار میں کیا ہے، کسی نے خیبر میں کیا ہے، کسی نے کربلا میں کیا ہے۔ چاہتا ہوں ہم سارے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، آپ کی وجہ سے میں نے اندر اپنے آپ کو شامل کر کے تشریف فرما کر دیا ہے۔ آپ میں سے کس بندے نے باقاعدہ کسی مولوی کے سامنے جا کے روایتاً اور اصطلاحاً کلمہ پڑھا ہے؟ کسی نے جا کے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں اور میں کلمہ پڑھتا ہوں، گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کی، باقاعدہ رسماً روایتاً کسی نے پڑھا کلمہ؟
تو پھر تم مومن کیسے ہو؟ کیسے ہو؟ آپ کے پاسپورٹ میں اسلام کیوں لکھا ہے؟ ٹھیکیدار اسلام اور جنت کی کیوں بنے پھرتے ہو؟ آخر تو وجہ تو ہوگی۔ کہتے ہیں نہیں، قرائن ہے، کرینہ ہے، احوال ہے، ماحول ہے کہ ہم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے تو لہذا پہلا کرینہ پایا گیا۔ تو مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہونے والوں، آپ کے ابا جی نے کب کلمہ پڑھا تھا؟ چلیں، دادا جی نے کب پڑھا تھا؟ بڑے صغیر میں بیٹھا ہوں، پاکستان میں بیٹھا ہوں، ہندوستان کی بات ہے، آپ کو تو یاد ہی ہوگا کہ چوتھے پانچویں دادے نے کلمہ پڑھا ہے۔ چلیں، ہماری بات تو بڑی لمبی ہو گئی۔ آپ نے تو 100 سال پہلے پڑھا ہوگا، 70 سال پہلے پڑھا ہوگا، 90 سال پہلے پڑھا ہوگا، 110 سال پہلے پڑھا ہوگا، 200 سال پہلے پڑھا ہوگا۔ جا کے دیکھیے تو صحیح آپ نے کلمہ کب پڑھا ہے۔ لیکن اس پڑھنے والے کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے، صرف پیدا ہونے کی وجہ سے آپ مسلمان ہو گئے، نماز پڑھتے مسلمان ہو گئے، روزہ رکھتے مسلمان ہو گئے، زکات دیتے مسلمان ہو گئے، حج کرتے مسلمان ہو گئے، قرآن کی تلاوت کرتے مسلمان ہو گئے۔ یہ قرائن ہے جو دلالت کر رہے ہیں، یہ قرینہ